ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ناروے کی سیر کروانے والے ہیں اور آپ کو اس کے ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ممکن ہو۔ ناروے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ ناروے میں چوتھی بڑی کمیونٹی پاکستانی ہیں۔ ناروے میں قیدیوں کے پاس وہ سہولتیں ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں۔ ٹیلی نار پاکستان کا آبائی ملک بھی ناروے ہے۔ ویڈیو کی تفصیل سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے ہمارے یوٹیوب چینل اسپائڈر بل اور بورڈ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ناروے ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف ناروے ہے۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی۔ ناروے کی قومی زبان نارویجن اور سامی ہے۔ اس کا قومی مذہب لتھرن ہے جو عیسائی فرقے پروٹسٹنٹ کی ایک شاخ ہے جو مارٹن لوتھر کے ماننے والے ہیں۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے۔ ہارلڈ پنجم ملک کا موجودہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے لیے کنگ آف ناروے کی بجائے ناروے کنگ کا لقب پسند کیا کیونکہ اس کا کہنا ہے ملک پہلے ہے اور میری بادشاہت بعد میں۔ ملک کی موجودہ وزیر اعظم ایرن سولبرگ ہے۔ ناروے کو نارڈرک کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے شمالی رستہ۔ ناروے جغرافیائی اور زمینی لحاظ سے مشکل ترین ملک ہے۔ یہ ملک آج سے 40-50 سال قبل تک چھوٹے چھوٹے جزیروں اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم تھا، لیکن آج نارویجن حکومت نے پہاڑوں، سمندروں اور جھیلوں کے نیچے کئی کلومیٹر لمبی سرنگیں کھود کر پورے ملک کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ آپ آج ناروے میں کسی جگہ جانا چاہیں یا سویڈن، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے پہاڑ آئے گا تو اس پہاڑ کے اندر غار ہوگا اور اس غار میں سڑک ہوگی۔ آپ سمندر کے قریب پہنچیں گے، سمندر کے نیچے پانی کی تہہ میں سرنگ ہوگی، اور آپ اگر جھیل کے کنارے پہنچ گئے ہیں تو آپ کے سامنے بحری جہاز کھڑا ہوگا۔ آپ گاڑی بحری جہاز میں لے جائیں گے، جہاز گاڑی دوسرے کنارے پر اتار دے گا۔ ناروے میں 900 ٹنلز اور 82 بڑے پل ہیں۔ ان ٹنلز اور پلوں نے پورے ملک کو جوڑ رکھا ہے۔ ویورز، اگر ناروے کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آج سے 18,000 سال پہلے نارڈرک کا پورا حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا تھا۔ 10,000 سال قبل درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہوئی۔ اس طرح ناروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں لوگوں نے بسنا شروع کیا جو جانوروں کا شکار اور ماہی گیری سے گزارا کرتے تھے۔ 872 میں ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ 1263 میں نارویجن امپائر بنی۔ 1397 میں کلمار یونین بنی۔ 1524 میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے ہوئے۔ ناروے بھی یورپ کے باقی ممالک کی طرح ایک مسیحی ملک ہے۔ بادشاہ فریڈرک اول کے 1533 میں مر جانے کے بعد 1536 میں کرسٹن سوئن نے لوتھر کے مذہب کو ڈنمارک اور ناروے میں پھیلایا۔ نپولین کی جنگوں کے اثرات کی وجہ سے 1814 میں ڈنمارک اور ناروے علیحدہ ہو گئے۔ 17 مئی 1814 میں ناروے کو مجبوراً سویڈن یونین میں شمولیت کرنی پڑی، یعنی برطانیہ کے تسلط میں رہا۔ 7 جون 1905 میں سویڈن اور ناروے الگ ہو گئے۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ 1 فروری 1942 میں قومی حکومت بنی۔ 8 مئی 1945 کو جرمنی سے آزادی ملی۔ ناروے کا کل رقبہ 3,85,203 کلومیٹر ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 67واں بڑا ملک ہے۔ اگر آپ ناروے میں ایک کتاب شائع کرتے ہیں تو حکومت سب سے پہلے 1000 کاپیاں آپ سے خریدے گی اور انہیں پورے ملک کی لائبریریوں میں تقسیم کر دے گی۔ ویور، 2017 میں ناروے پہلا ملک بنا جس میں FM ریڈیو کو بند کر دیا گیا اور پورا ملک ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ ناروے افریقہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان ایک غیر محفوظ جزیرے کا بھی مالک ہے۔ ناروے کی آبادی 52,95,619 افراد پر مشتمل ہے۔ ناروے میں تمام قیدیوں کو ان کے سیل میں انٹرنیٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ ناروے کی ہالڈن جیل میں قیدیوں کو VIP روم، اٹیچ باتھ، وائٹ ٹاول، LED اسکرین، انلمیٹڈ انٹرنیٹ، کھیلنے کے لیے ہال فراہم کیا جاتا ہے۔ ناروے نے 2008 میں ایمیزون جنگل کی کٹائی سے بچانے کے لیے $1 ارب عطیہ دیا تھا۔ ناروے کا جہاز ایک شرابی نے اغوا کر لیا تھا کہ ہماری شراب کا کوٹا بڑھایا جائے۔
2011 میں ناروے میں مکھن کا بحران آیا تھا، جس کی وجہ سے ایک پاؤ مکھن $50 کا ملتا تھا۔ شمالی ناروے میں سبزہ اور ایلک یعنی 12 سنگوں کی ڈاریں نظر آتی ہیں۔ شمالی ناروے کے 12 سنگے 50 سے 100 کی تعداد میں سفر کرتے ہیں۔ یہ برف میں رہتے ہیں اور صرف چارے کے لیے سبزے پر آتے ہیں۔ یہ بے خوف ہیں، یہ انسان سے گھبراتے نہیں۔ حکومت نے سڑکوں کے دائیں بائیں بیٹھنے کے لیے جگہ جگہ بینچ لگا دیے ہیں۔ یہ سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے پکنک سپاٹ بھی ہیں۔ اگر ناروے کی معیشت کی بات کی جائے، ناروے کا GDP $443 ارب ہے، جو دنیا میں 22ویں نمبر کی مضبوط ترین معیشت ہے۔ شمالی ناروے کے ایک گاؤں روزویا میں 25 ستمبر سے 18 مارچ تک 175 دن سورج نظر نہیں آتا۔ 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے۔ آپ رات کے وقت بھی باہر نکلیں تو آپ کو ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ 25 ستمبر کو سورج واپس آ جاتا ہے اور قطب شمالی کے لوگ سورج کی واپسی کا تہوار مناتے ہیں، اور پھر یہ سورج 25 ستمبر تک ڈوبتا نہیں۔ ان 175 دنوں میں 20 جون سے 20 جولائی کے دوران مڈ نائٹ سن رہتا ہے۔ تھرمسو ایک درمیانے سائز کا جزیرہ ہے۔ سورج اس شہر میں 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ شہر میں مشرق اور مغرب کی تمیز ممکن نہیں۔ سورج چھتوں پر نہیں پہنچتا، یہ صرف کھڑکیوں دروازوں پر دستک دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ نارتھ پول یعنی قطب شمالی دراصل زمین کی چھت ہے۔ یہ چھت سورج کے گرد دائیں سے بائیں گھومتی ہے۔ سورج کی یہ چمک 25 ستمبر تک جاری رہتی ہے۔ 25 ستمبر کو قطب شمالی سے سورج اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پورے خطے پر طویل رات طاری ہو جاتی ہے۔ تھرمسو شمالی ناروے کا آخری بڑا شہر ہے۔ حکومت نے سمندر پر 2 پل بنا کر تھرمسو کو دوسرے اطراف کی پہاڑیوں سے جوڑ دیا ہے۔ آپ پل پار کر کے پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو آپ شہر کی واحد کیبل کار تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیبل کار 1961 میں بنائی گئی تھی۔ آپ کیبل کار کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ چوٹی سے آپ کو پورا تھرمسو شہر تہاڈے نظر پھیلا ہوا سمندر اور اس لامحدود کائنات میں چھوٹا سا اپنا آپ نظر آتا ہے، اور آپ قدرت کی صنائی کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی پریمیم گیس ناروے میں ہے، جس کی قیمت $10.11 پر گیلن ہے۔ ناروے میں مردوں کے سب سے پسندیدہ ترین نام اوڈ اور ایون ہیں۔ ناروے کا ایک ٹاؤن ہے جسے ہیل یعنی جہنم کہا جاتا ہے۔ ناروے کی فی کس آمدنی $82,711 ہے، جو دنیا میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ نارتھ پول وہ مقام ہے جہاں انسان کے قدم تو پہنچے، لیکن یہاں گلیشیئر کی وجہ سے آباد نہیں ہو سکا۔ اس علاقے میں 2 بڑی دلچسپیاں ہیں، ایک نارتھ پول اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی برڈ سفاری۔ یسوار کا گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہے۔ اس کی آبادی 120 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یسوار سے چھوٹے بحری جہاز چلتے ہیں۔ 10 منٹ کی بحری مسافت پر 3 درمیانے سائز کی پہاڑی ہیں۔ پہاڑیوں میں چھوٹے بڑے 10 لاکھ سے زائد سوراخ ہیں۔ یہ سوراخ قدرتی گھونسلے ہیں، چنانچہ ہر سال سائبیریا اور قطب شمالی سے لاکھوں پرندے یہاں آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں 190 نسلوں کے کم و بیش 30 لاکھ پرندے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں پرندوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ پہاڑ دور سے سفید، سیاہ، براؤن اور گرے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سارے رنگ پرندوں کی وجہ سے ہیں۔ یہاں سیاہ عقابوں کی ایک نسل بھی پائی جاتی ہے۔ حکومت 15 جون کے بعد ان پہاڑوں پر جانے پر پابندی لگا دیتی ہے۔ پرندے 15 جون کے بعد انڈے سیتے ہیں، چنانچہ حکومت کا خیال ہے انسانوں کو اس موسم میں پرندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ناروے کی کرنسی نارویجن کراؤن ہے، جو پاکستانی 15 روپوں کے برابر ہے۔ ناروے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناروے میں 3,20,000 سے زائد پاکستانی نارویجن شہری ہیں۔ پولینڈ سے آ کر آباد ہونے والے 6 لاکھ افراد، سویڈن سے 3,40,000۔ اس طرح پاکستانی تیسری بڑی کمیونٹی ہے۔ ناروے میں موجود پاکستانی عوام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی اختر چودھری اور افشاں رفیق ناروے کے پارلیمانی ارکان ہیں۔ عامر شیخ اوسلو سٹی کے کونسل رکن ہیں۔ پاکستانی کئی اور شعبہ ہائے زندگی میں بھی نمایاں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جنگ عظیم 2 میں ناروے کے صرف 10 پولیس والے مارے گئے تھے۔ ناروے میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے۔ ناروے پولیس میں افیسر بننے کے لیے بیچلر ڈگری ان پولیس سٹڈیز میں کرنے کے بعد 3 سال کی مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ 10 جماعت پاس ہوں، ڈائریکٹ حوالدار ہوں والا کوئی سین نہیں ہے۔
नॉर्वे का कंट्री कोड +47 है। नॉर्वे की डोमेन नेम .no है। नॉर्वे के सामी लोग अपने दांतों से जानवरों को खस्सी करते हैं। 13वीं सदी में नॉर्वे में कुछ लोग अपने बच्चों को शराब के साथ बपतिस्मा देते थे। एलक नॉर्वे का कौमी जानवर है। नॉर्वे का हर शख्स टैक्स देता है और कोई भी टैक्स की जांच पड़ताल कर सकता है। नॉर्वे का अमीर तरीन शख्स जॉन फ्रेडरिक्सन है, जिसकी दौलत की मालियत $10 अरब है। नॉर्वे की सबसे ऊंची बिल्डिंग टाइहोल टार्नट है, जिसकी हाइट 124 मीटर है। नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटी दुनिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए फ्री है। नॉर्वेजियन आर्मी में शमूलियत 19 से 44 साल तक इख्तियार की जा सकती है। मुल्क की एक्टिव आर्मी 11,661 है। आर्मी का सरबराह आर्लड पंजम है। नॉर्वे और स्वीडन में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इश्तिहार में काम करवाना गैर कानूनी है। दुनिया में दौलत और खुशहाली में नॉर्वेजन को आलमी नंबर 1 का दर्जा दिया है। नॉर्वे के 8.2% अफराद हर जुमे को एक टाकोस खाते हैं। नॉर्वे का मरहूम किंग ओलावो पंजम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता था और इसका टिकट भी अदा करता था। 1999 में नॉर्वे ने अमेरिकन ड्रग स्मगलर को पनाह दे दी थी कि वहाँ कैदियों के साथ इंसानी सलूक नहीं होता। कुतुब शुमाली यस्वार से 40 मिनट की ड्राइव पर है। नॉर्वे के लोग इस मकाम को नॉर्ड कोप कहते हैं। ये मकाम ज़मीन के 71वें दर्जे पर वाक़या है। नॉर्ड कोप ज़मीन का आखिरी सिरा है। दुनिया उसे एंड ऑफ द वर्ल्ड या टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहती है। दोनों कुतुबों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं। नॉर्वेजियन हुकूमत ने ज़मीन के आखिरी सिरे पर लोहे का द्योकामत ग्लोब नस्ब कर दिया है। ये ग्लोब दुनिया के इख्तिताम की निशानी है। नॉर्ड कोप की एक इनफरादियत नादरन लाइट्स यानी शुमाली रोशनियाँ भी हैं। सर्दियों के मौसम में जब कुतुब शुमाली अंधेरे में डूब जाता है तो इस वक्त यहाँ जादुई रोशनियाँ नज़र आती हैं। नॉर्वे के कदीम बशिंदे इन्हें जन्नात की बारात कहते थे, लेकिन आज साइंस ने इंकशाफ किया ज़मीन और सूरज के दरमियान बड़े बड़े ज़रात बह रहे हैं। सूरज की रोशनी जब इन ज़रात से मुनक्कस होकर कुतुब शुमाली की बर्फ़ पर पड़ती है तो ये रोशनी सब्ज़ और नीले रंगों की आबशार बन जाती है। नॉर्वे पहाड़ी मुल्क है। यहाँ 8,000 फुट ऊंचे पहाड़ हैं। इसे अटलांटिक ओशियन ने अपनी गोद में ले रखा है। समंदर की इन शाखों को फ्यूड कहा जाता है और नॉर्वे फ्यूड्स का मुल्क है। दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्यूड गाय रिंगर भी नॉर्वे में है। ये मगरब में वाक़या है। यूनेस्को ने उसे 2005 में आलमी विरसा डिक्लेयर कर दिया था। इस वक्त दुनिया में मौसम की तब्दीलियों की वजह से ज़्यादा मुतासर तरीन मुल्क चाड है और सबसे कम नॉर्वे है। नॉर्वे में टेक्सास पागल के लिए बोला जाता है। नॉर्वेजियन अफराद नॉर्वे से ज़्यादा अमेरिका में आबाद हैं। नॉर्वे में 1971 में मौत की सज़ा ख़त्म कर दी गई थी। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल सज़ा दी जा सकती है। नॉर्वे शहर रोकन भी 6 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं आती। इसके लिए उन्होंने शीशे लगाए हुए हैं जो रोशनी मुनक्कस करते हैं। नॉर्वे में 50% नई कारें इलेक्ट्रिक हैं या हाइब्रिड। नॉर्वे के पासपोर्ट की शनाख्त यूवी लाइट से होती है। नॉर्वे का बोवे जजीरा 1739 में दरियाफ्त हुआ, लेकिन फिर 69 साल गायब रहा। नॉर्वे के लॉन्ग एयरबैन शहर में मुर्दा दफनाने पर पाबंदी है। 2011 में साइंसदानों ने साहिल जज़ायर फ्यूड्स को नापा तो 11,000 मील का इजाफा हो चुका था। नॉर्वे के फ़ौजियों की वर्दी पर शेर बना हुआ है, हालांकि नॉर्वे में शेर नहीं है। हार्लड वो पहला बादशाह था जिसने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को एक रियासत बनाया। हार्लड को गैदा नामी लड़की से प्यार हो गया था। इस वक्त मुल्क के कई हिस्से थे जिसका अलग अलग हुक्मरान था। गैदा उसकी बीवी उस वक्त तक बनने के लिए तैयार नहीं थी जब तक हार्लड पूरे नॉर्वे का बादशाह न बन जाता। तभी हार्लड ने कसम खाई कि वो जब तक पूरे नॉर्वे को फतह नहीं कर लेगा अपने बाल नहीं कटवाएगा। इसीलिए उसका नाम हार्लड द फेयर हेयर पड़ गया। कई मुकाबलों के बाद हार्लड पूरे नॉर्वे का बादशाह बन गया। तब उसकी शादी गैदा से हुई। उसने 1319 तक बादशाहत की। उसके मर जाने के बाद उसके बेटे नॉर्वे के बादशाह बने। नॉर्वे के लोगों का अकीदा है आप पहाड़ की चोटी पर पत्थरों का छोटा सा मीनार बनाएं। ये मीनार जब मुकम्मल हो जाए तो आप इसके करीब बैठकर जो दुआ मांगें वो कबूल हो जाती है। हम बहुत सादा हैं। हम ये भूल जाते हैं अल्लाह के नज़दीक खलूस नीयत से बड़ी कोई इबादत नहीं। आप दिल में खलूस भरकर उससे जो मांगें ये फ़ौरन अनायत कर देता है। वालिदैन और बच्चे अल्लाह ताला से हमेशा खलूस नीयत से मांगते हैं, चुनाचे अल्लाह ताला चंद सेकंड में उनकी सुन लेता है।
آپ دل میں صرف خلوص پیدا کر لیں، آپ کی اللہ تعالیٰ سے اس وقت کمیونیکیشن شروع ہو جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔